السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گوجرانوالا میں خانوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب کے آفس میں ہیں، اور ہم اپنے چارٹر پریزیڈنٹ راؤ خورشید احمد کے بہاف پر رانا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے لیے یہ فخر و انبساط کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحات ہمارے لیے وقف کیے ہیں اور ہمارے ساتھ گزارے ہیں۔ آپ خانوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب کے سیکٹری بھی ہیں اور اپنی بے لوث خدمات سر انجام دینے میں دن رات کوشاں ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خانوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب انسانیت کی خدمت کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے کس طرح سرگرم عمل ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا۔ اور لائنز کلب کے حوالے سے خانوال آر میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا راؤ خورشید صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ موقع دیا ہے۔ ہمارا تعلق جو گجرانوالا سے ہے، اور راؤ صاحب کی جو یہ تنظیم تھی خانوال آر لائنز کلب، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اور چونکہ یہ تنظیم جو ہے انٹرنیشنل ہے لائنز کلب، اور اس کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو ایمز ہیں، اس کے جو پرپز ہیں، وہ ڈیفینیٹلی کہ خدمت انسانیت کے والے سے نمایاں پوری دنیا میں جو ہے اس کا چرچا ہے، وہ اس میں کار فرما ہے۔ تو اس والے سے پراؤڈلی فیل کرتے ہیں کہ ہم اس تنظیم کا حصہ بنیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو خدمات ہوں گی خدمت انسانیت کے والے سے فلاحی کاموں کے لیے، اور جو روز صاحب کی جو خواہشات ہے اس والے سے، انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہم پورا چلنے کی کوشش کریں گے۔ بحیثیت کلب سیکٹری، اس وقت تک آپ نے جو پروگرام ترتیب دیے ہیں کلب کو کامیاب بنانے کے لیے اور کلب کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے جاری رکھنے کے لیے، وہ ان پہ کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ کلب کی جو ذمہ داری ہیں وہ ہمارے لیے ابھی نئی ہیں۔ کلب تو بے شک کچھ عرصہ یا کچھ پہلے آلریڈی بنی ہوئی تھی۔ ٹریننگ کے پلیٹ فارم سے آپ فنی تعلیم بچیوں کو دے رہے ہیں، ناشتہ بھی صبح پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور انہیں جو ہے بے روزگاری سے بچنے کے لیے جو بچیوں کی تعلیم ہے۔ نہیں، میں اس والے سے بات کر رہا ہوں پہلے کہ ہم ریسنٹلی ہمارا جو اپنا اس کلب کے ساتھ وابستگی ہے وہ بھی کچھ ماہ پہلے اس میں شمولیت ہوئی ہے۔ تو اس کا جو ہمارا پہلا پروگرام تھا وہ اکتوبر میں ہم نے گجرانوالا میں جو کیا تھا، جس میں ہماری مرکزی قیادت، جس میں گورنر شیخ وسیم صاحب اور دیگر ہمارے رفقا کرام جو وہ تشریف لائے تھے۔ تو اس حوالے سے ہمارا ابھی آغاز ہے، اور آگے جو بھی پلان ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ہم اس کو پھر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ راجپوت برادری کو یونائٹ رکھنے میں راؤ عبدالرشید جو ہیں ان کا بھی، اور برکت علی نلوی جو کہ راؤ خورشید صاحب کے دادا ہیں، ان کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ آپ انہیں کس طرح سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنی سوچ اور اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کس طرح برادری کو نہ صرف منظم کیا اور متحد بھی کیا؟ جی، اس میں جو ہے راؤ خورشید اور ان کی فیملی، ان کے فور فادر، ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر مشکلات کا سامنا کرنا ہے تو اس میں متحد ہونا بہت ضروری ہے، اور برادری کو متحد کرنے میں راؤ رشید صاحب کا جو بنیادی کردار ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جس طرح اپنی ساری زندگی اس برادری کے لیے وقف کی ہے، وہ یقینی طور پہ قابل ستائش ہے، جس کا میں جو ہے وہ معترف ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں راؤ صاحب کو، کہ ان کی شبانہ روز محنت سے برادری کو متحد کرنے میں ان کا جو کردار ہے وہ ایک بڑا مثالی ہے، اور اسی کا حصہ ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، شانہ بشانہ چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ رانا اورنگزیب صاحب، ہمارے لیے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ انجمن مسلم راجپوتان 100 سال مکمل کرنے جا رہی ہے۔ اگلے سال 2023 میں مارچ کے مہینے میں اس کی 100 سالہ تقریبات خانوال میں منعقد کی جائیں گی۔ جو تنظیم راؤ خورشید صاحب کے دادا برکت علی نلوی صاحب نے جس کی بنیاد رکھی 1923 میں امبالہ میں،
تو اب اس کے 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی ان چند جو ہے تنظیموں میں سے ہے، سب سے لارجسٹ بھی ہے اور سب سے لانگر اس کا جو ہے فاؤنڈیشن ہے۔ تو آپ اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے راجپوت برادری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، ایک اچھی اپرچونٹی ہمیں مل رہی ہے کہ ایک 16 سالہ تقریب کا جو ہے ہم حصہ بننے جا رہے ہیں، اور اس والے سے چونکہ ان کی زندگی جو ہے ساری راجپوتوں کی اور خدمت انسانیت کی خدمت میں جو ہے وہ گزری ہے، تو جو یہ پروگرام ہو رہا ہے 7 سالہ، اس والے سے میں ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ اس میں جتنے بھی ہماری راجپوت برادری ہے، بین الاقوامی سطح نہ صرف وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف ہمارے پاکستان کی، بین الاقوامی سطح پہ جتنے بھی راجپوت ہیں وہ سرحد پار ہی کیوں نہ ہو، وہ اس میں میں چاہوں گا کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، اور یقینی طور پہ ہم بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ اس جو 7 سالہ تقریب ہے اس میں ہم بھرپور شرکت کریں گے۔ تو راجپوت برادری کو یونائٹ کرنے میں اس 100 سالہ تقریب کا کوئی کردار ہوگا؟ ڈیفینیٹلی، جو 100 سال ہمیں لگ گئے ہیں کہ اس کام میں، اس خدمت میں، تو اس کی جو سیلیبریشن ہے وہ سب سے بڑی موٹیویشن ہوگی ہمارے لیے کہ ہم 100 سالہ تقریب جو ہے فلاحی کاموں کے والے سے، اور ڈیفینیٹلی جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ اس سے یقینی طور پہ موٹیویٹ ہوگی۔ راجپوت برادری کے مسائل کا حل اور ان کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے، خاص طور پہ تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے آپ کی کوئی پلاننگ؟ میرا تعلق چونکہ خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ اپنا راجپوت برادری جو ہے وہ فرسٹ پریفرنس کے اوپر جو ہے نا اپنی تعلیمی جو اقدامات ہیں ان کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھے، اور اس کے حوالے سے جو بھی ہماری خدمات ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی کسی بھی وقت اس تنظیم کو اور دیگر ہمارے راجپوت برادری کے جو لوگ ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور راجپوت انجمن مسلم راجپوتان کے پلیٹ فارم سے بھی اور خانوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب کے پلیٹ فارم سے بھی آپ نے جو ہے اپنی خدمات کا جو ہے ذکر کیا ہے، اور آپ نے راؤ خورشید صاحب کی خدمات کو بھی سراہا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں انجمن مسلم راجپوتان اور خانوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب دونوں جوائنٹ کولیبریشن کے ساتھ جو ہے انسانیت کی خدمت کے مشن کو جاری رکھیں گے، اور راجپوت برادری کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے جو ہے اپنی بھرپور کاوشیں بروئے کار لاتے رہیں گے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، آپ ہمارے آفس میں تشریف لائے، آپ کی بے حد مہربانی۔